العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي ربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مناي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم. سلام پھرنے کے بعد کھل کر بیٹھنے کے لیے یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے احترام میں پیچھے ہٹ کر بیٹھتے ہیں، یہ غلط طریقہ. جب تم پیچھے ہٹو گے تو تمہاری پیٹھ دوسرے کے منہ سے لگ گئی، وہ اسے ناگوار ہو. تمہیں کھل کر بیٹھنا ہے تو آگے بڑھ کر بیٹھو تاکہ تمہارا منہ دوسرے کی پیٹھ سے لگے گا، تمہارا اپنا چوائس ہے. آگے بڑھے گا تو اگر آگے سب ہے تو تمہارا منہ اگلے کی پیٹھ سے لگا تو تم نے اپنے اختیار سے لگایا. اور جو تم پیچھے ہٹ کر بیٹھو گے تو تمہاری پیٹھ پچھلے والے کے منہ سے لگے گی، وہ اسے ناگوار ہوگا، تم اسے پریشان کر رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے. اب وہ بول بھی جائے کچھ نہیں سکتا، تکلیف سے پہنچ رہی. لہذا کھل کر بیٹھنا ہے. بعض مرتبہ پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، قاعدہ مشکل سے قاعدہ ہی نمٹایا ہے، اب پیر ہٹا کر کے کھل کر بیٹھنا ہے تو آگے بڑھ کر بیٹھو. اور یہ جذبہ کہ کوئی بڑا آدمی ہے اس کے احترام میں پیچھے ہٹنا، تو اگر اتنا احترام تھا تو اس کے دائیں بائیں کھڑے کیوں ہوئے تم؟ ارے بھائی اللہ کے گھر میں تو سب برابر ہے. وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک برابر تھے، بس سلام پھرتے ہی چھوٹے بڑے ہو گئے. اب وہ آگے ہے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. اللہ کے گھر میں سب برابر ہے. محمود اور ایاز دونوں ایک درجے میں. محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس کا غلام تھا ایاز. تو اللہ کے دربار میں جب پہنچ گئے تو پھر نہ کوئی محمود ہے نہ کوئی ایاز ہے، سب ایک درجے میں. لہذا احتراماً پیچھے ہٹنا یہ تو غلط ہے. ہاں کھل کر بیٹھنے کے مقصد سے ہٹنا پڑتا ہے کبھی، اور وہ ہٹنا ہو تو آگے ہٹو، آگے بڑھو. کل ایک حدیث بیان کر رہا تھا میں. رمضان میں 5 فضیلتیں. پہلی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم فرمایا ہے، بڑا مہینہ. ہمارے اردو میں بھی بڑے دن اور بڑی راتوں کا تصور پایا جاتا ہے. یہ دن بڑا دن، یہ راتیں بڑی راتیں. تو یہ بڑا یہ یہاں سے لیا ہوا. حضور نے اس مہینے کو بڑا مہینہ فرمایا، یہ اس کی فضیلت اور اہمیت.
دوسری فضیلت ہے کہ حضور نے اس مہینے کو مبارک فرمایا. زبان نبوت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کو مبارک فرما رہے ہیں، اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی اس مہینے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں شب قدر ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور وہ کون سی رات ہے معلوم نہیں. رمضان کی راتوں میں سے ہر رات شب قدر ہو سکتی، بس پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی شب قدر اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے، اور ہر رات میں شب قدر ہونے کا احتمال، امکان، پاسبلٹی ہونے کی وجہ سے. تیسری فضیلت حضور نے بتلائی تھی. چوتھی فضیلت رمضان کو ضروری مشاغل کے لیے تو بہرحال انسان دنیا میں ہے تو ضروری مشاغل اس کے ساتھ رہیں گے، کھانا پینا سونا کام کرنا. کھائے گا پی کام کرے گا جبھی تو کھائے گا پی. باقی رمضان کا کوئی وقت محمل نہیں چھوڑا اللہ. حضور نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. دن میں روزہ رکھو، کچھ بھی نہیں بچا، دوسرے کھاؤ گے پیو گے سوؤ گے تو روزے کے ساتھ وہ ساری عبادتیں ہوں، اور رات کو نفلیں پڑھو. وہ کمپلسری ہے، ایک لگژری عبادت ہے، مگر رمضان کا کوئی جز عبادت سے خالی نہیں چھوڑا. یہ چوتھی فضیلت ہے. کیوں؟ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پورا وصول کرنے کی آدمی کوشش کرے. کچھ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو نقصان ہو جائے گا. رمضان کا اگر کوئی جز ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس لیے پورے ٹائم کو مشغول کیا. ایک فرض عبادت رکھی، ایک نفل عبادت. کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک حدیث ہے جو اردو کتابوں میں لکھنے والے لکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے رمضان کی راتوں میں تراویح کو مسنون کیا. یہ روایت ابن عدی کی الکامل میں، ابن عدی کے الکامل میں سبھی ضعیف روات کا تذکرہ ہے. تو ہر راوی کے ضمن میں تذکرے کے بعد میں ایک دو حدیث نمونے کے طور پر وہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ اس کی نکمی یہ روایت. تو یہ روایت ابن عدی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی کی نکمی روایت، یعنی ضعیف جدا، آخری درجے کی ضعیف روایت. مگر یہ جو بیہقی کی روایت ہے یہ تو قابل قبول ہے، اور اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. حضور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اللہ نے رمضان کے روزوں کو کمپلسری بنایا اور رمضان کی راتوں کی نفلوں کو نفلیں بنایا، لگژری عبادت بنایا. تو اللہ نے بنایا. تو جو اللہ نے بنایا تو اللہ کے رسول نے بنایا. اللہ جو کچھ بناتے ہیں وہ تو اس دنیا میں اللہ رسول کے واسطے سے ہی آتا ہے. بس صحیح روایت یہ ہے وسنن تو قیامہ ہو، میں نے رمضان کے راتوں میں نفلیں پڑھنے کو مسنون کیا. وہ تعبیر راوی کے ذوق کی وجہ سے بگڑ گئی ہے. صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض بنایا. وجعل قیام لیلہ تطوعا، اللہ نے
اس کی رات میں نفلیں پڑھنے کو تو وہ بنا ہے. صحیح روایت یہ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب مضاعف ہو جاتا ہے. رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا، کوئی بھی تلاوت کرنا، خیرات کرنا، نفلیں پڑھنا، کوئی بھی رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا دیگر مہینوں میں فرض عبادت کرنے کے بمنزل ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. فرض اور نفلوں میں 170 کا تناسب ہے. اور وہ تناسب وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر فرائض میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے بعد نوافل ہے یا نہیں ہیں، تو ان نوافل سے فرائض کی تکمیل کی جائے گی. ایک فرض کے لیے 70 نفلیں لی جائیں گی. فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو اس نے 70 2 رکعتیں جو نفلیں پڑھی ہیں وہ 70 ٹائم 2 نفلیں مل کر ایک فجر کے 2 فرض کے قائم مقام. ایک دوسری روایت میں یہ مضمون آیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ فرض میں اور اس میں نسبت 170 کی. لہذا اگر رمضان میں کوئی بھی خیر کا کام کرے گا تو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے. یعنی رمضان میں جو خیر کا کام کیا گیا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے. دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو نسبت نفل میں اور فرض میں وہ نسبت قائم ہو. اس میں نیکیوں کے بڑھنے کا جو عام ضابطہ ہے الحسنۃ بعشرۃ امثالها، نیکی 10 گنا بڑھتی ہے. اس ضابطے میں اضافہ ہو گیا، بجائے 10 گنا بڑھنے کے 70 گنا نیکی بڑھ گئی. یہ رمضان کی برکت ہے. اسی طرح سے دیگر مناسبتوں سے بھی ثواب بڑھتا ہے. مثلا حاجت، نیڈ، اس سے ثواب بڑھتا ہے. ایک خواہشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کا ثواب کتنا بڑھ گیا. وہ نیڈ تھی، اس نے پانی پلا تو اس کو مرنے سے بچایا تھا. وہ پیاسے مرنے کو ہو رہا تھا، وہ نہ پلاتی چلی جاتی تو پھر اللہ جانے جنگل میں کوئی آتا ہے نہ تو کتا پیاسے مر جاتا ہے. اس نے پانی پلا کر کے اس کو موت سے بچایا تو کتنا بڑا ثواب بڑھ گیا. تو کس موقع پر خرچ کیا گیا ہے اس سے بھی ثواب بڑھ گیا. وہ حدیث حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے 1 پاؤنڈ جو خرچ کیا ہے، بعد کے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں گے ان کے ایکول نہیں ہوں گے. کیوں؟ صحابہ نے خرچ کیا تو اس زمانے میں جب اسلام کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور آگے لوگ خرچ کریں گے اس وقت میں جب اسلام ان کے ہیلپ کا محتاج نہیں ہے. لوگ اپنے فائدے کے لیے خرچ کریں گے. لوگ محتاج ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اسلام کے کاز میں خرچ کریں. اسلام محتاج نہیں. اور انہوں نے ایسے ہی سمجھو، جب آم کا پیڑ بوتے ہیں، یہاں تو آپ لوگوں نے مثال نہیں دیکھی، نرسری سے آم کے پودے لا کر کے جب باغ لگاتے ہیں تو 1-2 سال تک اس کی آبیاری ضروری ہوتی ہے.
پھر درخت وہاں ہو گیا. پھر ہر سیزن پر جب مول آئے گا تو پھر پانی پلائیں. یہ پانی جو مول آنے کے وقت سے پہلے پانی پلاتے ہیں، یہ مالک اس لیے پلاتا ہے تاکہ پھل زیادہ حاصل ہو. درختوں کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پانی پلائے. باپ کا مالک پانی پلائے گا نہیں پلائے گا، وہ درختوں تو کھڑے ہیں، جڑیں زمین کے اندر گھسی ہوئی ہیں. تمہارے پانی پلانے سے درختوں کا کیا بھلا ہوگا؟ مگر باغ والے پانی پلاتے ہیں. کیوں پلاتے ہیں؟ پھل زیادہ ہے، اچھا ہے، شاندار ہے، تو اپنی حاجت کے لیے پانی پلا رہا ہے، درختوں کی حاجت کے لیے نہیں. وہ صحابہ نے جب خرچ کیا تھا اس وقت تو درخت آبیاری کا موقع تھا. وہ آبیاری نہ کرتے تو درخت سوکھ سکتا ہے. عالم اسباب میں اس کو پانی کی ضرورت تھی، تو کیسے موقع پر خرچ کیا ہے اس سے بھی ثواب بڑھتا ہے. قرآن کریم میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. مکہ فتح ہوا اس سے پہلے جنہوں نے جہاد میں خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اور خود جہاد کیا، یعنی اپنی جان اور اپنا مال لگایا. اپنا مال جہاد میں اپنی ذات پر بھی لگتا ہے، اور چندہ دیا دوسرے مجاہدین پر لگا، ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال جہاد میں جس نے جان بھی خرچ کی اپنی اور مال بھی خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اس کا مرتبہ اور ہے، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے یہ کام کیا ان کا مقام و مرتبہ اور ہے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام کو ہیلپ کی ضرورت ہے، پر مکہ فتح ہو گیا اور رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب مکہ لوگ اب اسلام کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہیلپ کر رہا ہے وہ تو اپنے فائدے کے لیے ہیلپ کر رہا ہے. بہرحال ثواب مختلف حیثیتوں سے بڑھتا ہے. منیمم الحسنۃ بعشرۃ امثالها، 10 گنا ثواب تو ملتا ہے. پھر کہاں تک جائے گا؟ حالات کے تابع ثواب بڑھتا ہے، یہ اپنی جگہ پر طے شدہ ہے. اس حدیث میں یہ بتایا کہ ان حالات میں سے ایک ٹائم بھی ہے. برکت والے ٹائم میں اگر آپ نے عمل کیا، برکت والے ٹائم میں عمل کیا تو تصور ہے جیسے ایک آدمی سڑک پر بیڑی پی رہا ہے اور دوسرا آدمی مسجد میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے. دونوں کے گناہ میں تو فرق پڑ جائے گا. جب دونوں کے گناہ میں فرق پڑ جائے گا تو نیک کام کرنے میں بھی فرق ہے. اپنے گھر میں نیک کام کرنا اور مسجد میں نیک کام کرنے میں 25 گنا یا 27 گنا کا فرق پڑ جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، دوسرے شاپ میں نماز پڑھیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو مسجد کی پڑھی ہوئی نماز 27 گنا یا 25 گنا بڑھ جاتی ہے. تو جگہ کا بھی اثر ہے. جیسے برائی برکت والی جگہ میں کرو گے تو برائی بڑھ جائے گی، نیکی برکت والی جگہ میں کریں گے تو ثواب بڑھے گا. تو جیسے برکت والے جگہ میں ایسے برکت والے زمانے میں بھی نیکی کرنے سے، برائی کرنے سے اس کی سزا بڑھتی ہے، نیکی کرنے سے نیکی کا ثواب بڑھتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص رمضان میں نفل عبادت کرے گا، کوئی بھی نفل خیر کا کام، نفل خیر کا کام کرے گا تو دوسرے دن میں گویا فرض ادا کیا. اور میں نے بتایا کہ فرض اور نفل میں 70 کی نسبت. اور جو شخص رمضان میں فرض ادا کرے گا تو گویا غیر رمضان میں اس نے 70 ٹائم فرض ادا کیا. $1 اس نے رمضان میں زکات دی تو دوسرے دنوں میں وہی $70 زکات دینے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب $1 کا ملے. وہی نسبت ہے. اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ
عمل کی اہمیت کے پیش نظر بھی ثواب کم و بیش ہوتا ہے. فرض ہے کمپلسری تو نفل اختیاری بنتا ہے. لہذا فرض ادا کرنے کا ثواب بڑھ جائے, نفل کا ثواب اس سے کم ہو جائے. فرض ہم ظہر کی 12 رکعت پڑھتے ہیں, اس میں سے 4 رکعت فرض ہیں, وہ اور باقی 8 رکعت سنت یا نفل ہیں, اکول نہیں. فرض کا ثواب اور ہے, اس کا ثواب اور. بہرحال یہ 5ویں فضیلت ہے کہ رمضان میں عمل کا ثواب 2 چند ہو جاتا ہے. ان 5 رمضان کی یہ 5 فضیلتیں بیان کر کے پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی. ایک بات یہ فرمائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, اور فرمایا کہ صبر کا صلہ بدلہ جنت, جو صبر کرے گا جنت پائے. بس یہ صبر کا مہینہ ہے, اس مہینے میں صبر کرو گے جنت پاؤ گے. یہ پہلی بات بتائی. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. کل تفصیل سے میں نے بتایا کہ ہم نے صبر کا مفہوم خاص کر دیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو پتھر بنے بیٹھے رہو, مورتی بت بنے بیٹھے رہو, آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے. اس کا نام ہم نے صبر رکھ رکھا. حالانکہ کسی بھی مصیبت کے آنے پر آنکھ سے آنسوؤں سے رونا تو سنت ہے, اس سے دل کا بوجھ ہلکا پڑتا ہے, غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور اگر بہت زیادہ برداشت کرے گا دل میں تو ہو سکے دماغ آؤٹ ہو جائے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو آنسوؤں سے رونا تو سنت ہے. ہاں, رونا دھونا, جس کو اردو میں کہتے ہیں رونا دھونا, نوحہ کرنا, ماتم کرنا, آہو بکا کرنا, واہ ویلا کرنا, یہ حرام, یہ الگ چیز ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ تو سب بناوٹی ہوتا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ کے ساتھ راجستھان کا دورہ کر رہا تھا, ان دیہاتوں کا جہاں لوگ مرتد ہو گئے. ایسے 700 دیہات ہیں جہاں لوگ مرتد ہو گئے. تو دورہ کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے. وہاں مسلمان تو وہ سارا گاؤں مسلمان تھا, لیکن اب وہ سارا ہندو ہے. ایسے 700 گاؤں ہیں جو ملک تقسیم ہوا اس وقت مرتد ہوئے تھے. تو یہ گاؤں میں ہمیں پہنچے تو گاؤں سے باہر حکومت کی ضرورت کے لیے استعمال کے 1-2 کمرے ہر گاؤں میں باہر بنتے ہیں, کوٹڑی کہتے ہیں اسے. تو ہمیں وہاں ٹھہرایا گاؤں والوں نے. کسی بھی سب تو ہندو ہیں, کس کے گھر رہے ہیں تو وہاں ٹھہریں گے, لوگ آئیں گے, بات چیت کریں گے. تو دوپہر کو کھانا وانا کھا کر, کھانا بھی دوسرے گاؤں سے ساتھ لے کر آئے, وہاں کھانا وانا کھایا, پھر اس کے بعد سوئے. دوپہر کو گرمیوں کا سخت زمانہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں لیٹے, تھوڑی دیر کے بعد میں گاؤں سے باہر یہ کمرہ تھا, اس کمرے کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے. ادھر کھیتوں کی طرف سے ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی, اتنی دردناک آواز. میرا تو کلیجہ دہل گیا کہ بیچارے کو کیا مصیبت آئی ہے. پیارا روئی, میں خیال 10-15 سیکنڈ روئی, اس کے بعد آواز ختم ہوا, مگر مجھے نیند نہیں آئی. وہ اتنا دردناک اس کا رونا تھا کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی. پھر ظہر کے وقت سب لوگ آئے بچھانے کے لیے, تو میں نے پوچھا کہ ادھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی تھی, بڑی دردناک, کیا معاملہ پیش ہے؟ تو وہ ہنسے, زور سے ہنسا. کہنے لگے آج سے 6 مہینے پہلے ایک بڑھیا مری, اس کی کوئی رشتے دار کسی دور گاؤں سے اب تعزیت کے لیے آئی.
تو اس بڑھیا کی بیٹی کھیت میں کام کر رہی تھی تو اس کے پاس آ کر رو کر اس نے تعزیت کی. پھر میں نے کہا بند کیوں؟ کہنے لگے وہ تو تھوڑی دیر ہوئے تعزیت ہو گئی پھر باتیں کر رہے ہنس رہے. تعزیت کے لیے روئی ہو یہ ہو گئی اور 10-15 سیکنڈ روئی ہے واقعی ایسا دردناک ہو. پھر اس کے بعد پھر ہم باتیں شروع ہو گئی پھر یہاں سے خوشی اور باتیں. تو یہ جو واویلا کرتے ہیں تو سب واویلا تو ایسا ہی ڈھونگ ہوتا ہے. وہ حقیقت میں رونا ہے ہی نہیں. لیکن جو رونا دل میں واقعی صدمہ ہے دل کی مہربانی آنسو بن کر آنسو سے آنکھوں سے ٹپکتی یہ تو سنت. اس سے تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. صبر کے کیا معنی ہیں یہ تو خاص مفہوم کر دیے. پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھو ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی قدس سرہ ان کی معارف الحدیث ان کی کتاب ہے. وہ صبر کے کیا معنی لکھتے ہیں؟ صبر کے اصل معنی ہیں صبر کے اصل معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا. یہ ہے صبر کا پورا مفہوم. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا. یہ صبر کا مفہوم. من اچھا کے خلاف کرنا. جی چاہتا ہے ایک کام کرنے کو اور وہ شرعن ناجائز ہے تو جی کے چاہا جہنم کی بھاڑ میں جائے ہم نہیں کریں گے. یہ صبر ہے. ایک عبادت ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب کسی درجے کی جی نہیں چاہتا کرنے نفس کو مجبور کیا کر یہ عبادت. تو خلاصہ نکلا روکنا. صبر کے معنی ہے روکنا. معاصی سے خواہشات نفسانی سے نفس کو روکو یہ صبر ہے. اور طاعت پر نفس کو روکو کہ یہ طاعت کرنی ہے یہ صبر کا مفہوم. سواد بارہ اسی مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے. نہا عن القتل صبر. کسی بھی جانور کو روک کر رسی سے باندھ دیا مرغے کو بکرے کو اور اس کو قتل کیا جائے اس سے حضور نے منع کیا. اسی طرح سے دشمن کو بھی باندھ کر قتل کرنے سے منع کیا. نہا عن القتل صبر. تو صبر کے معنی روکنا. جب یہ ہوا تو اب یہ مہینہ ہوا رمضان کا مہینہ شہر الصبر صبر کا مہینہ. طاعت روکو. رمضان کا روزہ تو جخ مار کے رکھنا ہے. کیوں نہیں رکھے گا تو بیوی کھانا پکا کے نہیں دے گی کیا کھائے گا تجھے. یہ جخ مار کے رکنا. لیکن رات میں تراویح پڑھنے کے لیے کبھی کبھی آدھی تراویح کے بعد جی نہیں چاہتا طبیعت بگڑ جاتی خواہ بگڑ جاتی وہ نفس شرارت کرتا. اس وقت طبیعت کو روکنا کرنی ہے یہ بات. وقتی صلاح بہت سی عبادتیں ہیں کرنی چاہیے رمضان میں. نفس نہیں چاہتی تیار نہیں ہے تو نفس کو ان عبادتوں کو روکنا یہ صبر ہے. انہی میں سے روزہ بھی ہے. روزہ رکھنے کو بہت سے لوگوں کا جی نہیں چاہتا. کیوں؟ 16 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھے گا. اس سے پھر بھی نفس کو مجبور کیا کہ رکھنا ہے تجھے روزہ. تو یہ صبر کا مہینہ ہے روکنے کا مہینہ. کچھ گناہ ہیں
جو نفس سے چاہتا ہے کرنا. انہیں گناہوں میں سے کل میں نے بتلایا تھا فضول باتیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے. کیوں؟ فضول باتیں جب شروع ہوں گی تو لا محالہ فی طیہ ان کے درمیان میں غیبت وغیرہ گناہ کی بات ضرور آئے گی. فضول باتیں اس کے سے خالی ہو نہیں سکتی. اسی لیے میں نے قصہ سنایا تھا حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ کا. حضرت فرماتے تھے کہ تصوف میں جو قلت کلام، قلت طعام، قلت منام ہے، اب یہ دو جگہ سے قلت ختم کرو. کم کھانا مت کھاؤ. حضرت اعتکاف میں فرمائے تھے کھانا کم مت کھاؤ، غذائیں کمزور ہو گئی ہیں، لہذا پیٹ بھر کے کھاؤ ورنہ کمزور ہو جاؤ. اور سو بھی کم نہیں، پورا پیٹ بھر کر جتنا جی چاہے سو. اگر کم سو گے تو غذائیں کم ہوئی، اور غذائوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے بدن میں ضعف آیا، اور بدن میں ضعف آئے گا تو نیند زیادہ آئے گی. بچہ زیادہ سوتا ہے کیوں؟ ناتواں ہے. انتہائی بوڑھا زیادہ سوتا ہے اس لیے کہ جسم ناتواں ہو گیا. جب جسم ناتواں ہو جائے گا تو نیند زیادہ آئے گی. ایسے ہی توانا تندرست اور بیمار ضعیف، اس کو زیادہ ضعیف کو نیند زیادہ آئے گی. توانا تندرست ہے تھوڑی دیر سو کر اٹھ کر کے اپنا چلنا پھرنا شروع کر. یہ فطری چیز. جسمانی ذوق ہوا تو نیند زیادہ ہے. لہٰذا جب غذائیں کمزور ہیں تو جسمانی ذوق ہوا. جب جسمانی ذوق ہے تو نیند زیادہ آئے گی. کم سو گے تو دماغ خراب ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ یہاں سے قلت لفظ ہٹا دینا ہے، اور یہ جو دو پرزے ہٹ کر آئے اس کو تیسری جگہ لگانا ہے. قلت 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 کلام. کیونکہ اس زمانے میں فضول باتیں کرنے کا اتنا سسٹم اور رواج ہو گیا ہے، اور موبائل پر فضول باتیں کر رہا ہے، پیسہ بھی خراب کر رہا ہے، وقت بھی اپنا بھی خراب کر رہا ہے، سامنے والے کا بھی خراب ہے. حضرت نے فرمایا وہ قلت جو دو خالی ہوئی وہ تینوں کو یہاں لگاؤ. اور حضرت کی خانقاہ میں CID تھے حضرت کے جو ایسے گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ رپورٹ پہنچاتے تھے حضرت کو کہ کون کون آپس میں فضول باتیں کرے. حضرت کے بعد پوری اس کی اطلاع رہتی تھی، مگر حضرت کبھی بلا کر نہیں پوچھتے تھے. حضرت کا یہ سسٹم تھا، سب کو معلوم تھا کہ CID کا سسٹم حضرت نے لگا رکھا ہے. اس کی وجہ سے مسئلہ قابو میں آ جاتا. کوئی کرتا بھی تھا باتیں، مگر حضرت نے میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت نے کسی کو کہلوایا ہو تنبیہ، یا اسے بلا کر حضرت نے کچھ کہا ہو کہ تم باتیں کیوں، کبھی نہیں کہا. لیکن یہ جو نظام اور سسٹم قائم کیا بس وہ معاملے کو قابو میں کرنے کے لیے کافی ہو. تھوڑا بہت بات چلتی ہے اندر گزر سر پہ نظر. تو میں نے کل یہ بتایا تھا کہ حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں تو زاویے بنے ہوئے تھے. 10 کمرے ایسے بنے ہوئے تھے خانقاہ میں جس میں ایک ہی آدمی رہ سکتا ہے، نماز پڑھے گا، لیٹے گا، اور کوئی جگہ ایک آدمی نماز پڑھ سکتے. بھائی اتنا ہی کمرہ ہے. ایسے 10 کمرے تھے جن کو حضرت چلہ کھینچواتے تھے. ان کو یہ حکم تھا کہ 40 دن اس کمرے میں رہو. کمرہ ان کا دے دیا، اور یہ حکم تھا کہ 40 دن حضرت کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. مجلس میں بیٹھو حضرت سے جو باتیں کرنی کرو، لیکن کسی اور سے نہیں. نماز میں بھی صف میں کسی سے آتے جاتے بات نہیں. 40 دن تک بات نہیں کرو. اور کھانا بھٹیا کھانے ہوتے تھے. اس زمانے میں حضرت دعوت نہیں کرتے تھے کسی. حضرت تھانوی کسی کی دعوت نہیں کرتے، اور کسی کی دعوت اگر کرنی ہوتی تو حضرت 2 آنے دیتے تھے. لے بھی ہوٹل میں کھا لیجیے میری دعوت کر کے دعوت. اس زمانے میں 2 آنے کا پورا کھانا ایک آدمی کھا لے اتنا کھانا آتا تھا. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت مہمان تو اپنی روزی خود لے کر آتا ہے، آپ کیوں دعوت نہیں کرتے؟ مہمان تو آتا اپنی روزی لے کر آتا، دعوت کیوں نہیں کرتے؟
تو حضرت نے فرمایا اپنی روزی لے کر آتا ہے تو وہاں بیٹھ کر کھائے، میرا ٹائم کیوں خراب کرتا ہے؟ تیسری بات بھی ٹفن لایا ہے وہاں بیٹھ کے کھا پانے میں. اب میں مہمان کو مہمانی کروں گا تو میرا تو پورا دن ہی برباد ہو گیا، تو میرا ٹائم کیوں خراب ہے؟ جو انہوں نے اتنے کام کیے ہیں، 500 کتابیں لکھی ہیں، وہ 500 کتابیں مفت نہیں لکھی گئی، وہ وقت بچایا ہے تو وہ کتابیں لکھی. تو وہ جو ہوٹل ہے بٹھیار خانہ، وہاں سے کھانا طے کر ڈالا، مقرر ہو گیا. وہ ہوٹل والا کھانا لا کر دروازے سے باہر رکھے گا، اندر نہیں جائے گا. جب وہ رکھ کر چلا جائے تو کھانا لے کر کھا لو، اور کھا کر کے برتن بغیر دھوئے وہیں رکھو، وہ آ کے لے جائے. اس سے بھی کوئی بات نہیں کرنی. جو تمہیں کہنا ہے چلہ شروع ہونے سے پہلے کہہ دو کہ یہ کھانا مجھے پہنچنا چاہیے. وہ کھانا آئے گا، کھاؤ اور برتن رکھ دو. 40 دن تک ایسا چلہ حضرت کے یہاں سکھلایا جاتا. آج دنیا میں حضرت تھانوی کے خلفاء کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں. وہ حضرت نے آدمی بھی اس طرح سے تیار کیے، اور جب مجلس میں بیٹھتے تو حضرت کا ڈنڈا رہتا ہے باقاعدہ. اور حضرت کے مریدین کہیں شیخ الحدیث ہے، کہیں بڑا مدرس ہے، اگر کوئی غلطی کرتا وہ ڈنڈا لے کے مارتے تھے. رہتا مجلس میں ڈنڈا لے کے مارتے تھے، چاہے وہ کسی مرتبے کا ہو. ایسا انہوں نے غلط کام کیا. ایک حافظ محمد حسین صاحب تھے. اجراڑا ایک بڑا قصبہ ہے، وہاں مدرسہ گلزار حسینیہ انہی کا قائم کیا. وہ حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے اور ڈیزیبل تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے. آدمی پیٹھ پر لاد کر ہی لے کر چلتا تھا، ہاتھ میں اٹھا کر ذرا سے یہ بچہ اتنے تھا. حضرت گنگوہی کے خلیفہ حافظ محمد حسین، اور حافظ اتنے تھے کہ حضرت گنگوہی کا رمضان میں پارا وہی سنتے تھے. ان کا بڑا مقام. ان کے تعلقات حضرت مدنی سے تعلق تھا. ایک مرتبہ حضرت مدنی کے یہاں اجراڑے سے، تو حضرت مدنی سے کہنے لگے میں تھانے بھون جاؤں گا. تو حضرت مدنی نے کہا آپ کی دال وہاں نہیں گلے گی. کہا نہیں جاؤں گا. کبھی گئے نہیں حضرت تھانوی کے پاس، کبھی گئے نہیں، پہلی مرتبہ. کہا جاؤ. اتفاق سے یہ وہاں تھانے بھون پہنچے تو مجلس ہو رہی تھی. تو خادم نے اٹھا کر لے کے چلتے تھے، مجلس کے پیچھے بٹھا دیا. حضرت تھانوی کو کچھ پتہ نہیں کون آیا. اس مجلس میں کسی بڑے آدمی سے نے کوئی غلطی کی اور حضرت نے ڈنڈے سے مارا اسے. بس حافظ صاحب کو غصہ آیا، کہنے لگا کس بدتمیز کے پاس لے آیا ہوں، لے چلو مجھے یہاں سے. کیسا بدتمیز ہے، مار رہا ڈنڈے سے، مجھے لے چلو. تو خادم کو اٹھا کر چلا گیا. لیکن اتنا زور سے انہوں نے کہا کہ حضرت نے سنا. پہلا مجلس میں حضرت کچھ نہیں بولے. چلے جانے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کون یہ ڈیزیبل کون نہ تھا، معذور. تو کسی نے بتایا کہ حافظ محمد حسین صاحب. اوہو، حضرت کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی. اور حضرت تھانے بھون سے اجراڑے تک میرے خیال سے 50 مائل سے کم نہیں، پیدل تشریف لے گئے معافی مانگنے کے. وہاں پہنچے پیدل ملاقات کی. جا کر اتنا ہی کہا حضرت میں نے آپ کو پہچانا. تو حضرت نے کوئی پچھلی بات درگزر کر دی اور یہ کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ یہاں 3 دن رہو اور واز کو. چنانچہ حضرت یہ اجراڑا جو ہے چھوٹا سا گاؤں، اس میں 3 دن قیام کیا ہے. روزانہ واز کہتے، 2-2 3-3 گھنٹے واز کہتے. یہ سزا دی تھی حضرت نے ان کو. پھر اس کے بعد میں دوسری بات کہی. میرٹھ سے اجراڑا جاتے ہوئے بیچ میں ندی پڑتی، اس ندی میں اندر پانی میں اتر کر لنگی پہن کر کے لنگی اونچی کر کے گزرنا پڑتا. کہاں مجھے اطلاع کیوں نہیں کہ میں تانگا بھیجتا میرٹھ. لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ 1 روپیہ لو اور تانگا کر کے جاؤ.
1 روپیہ دیا. 1 روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. تو حضرت تھانوی قدس سرور کو وہاں پٹائی ہوتی تھی باقاعدہ. وہی تربیت کا ایک باپ تھا. اور کم بولنے پر 40 دن تک بول نہیں سکتے. تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو زمانہ اتنا فضول باتیں کرنے کا ہے کہ کم 2 جگہ سے جو خالی ہو اس کو یہاں لگاؤ, یہاں 3 گنا کم کرو, باتیں اتنی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو روکنے کا مہینہ ہے. صبر کا ڈیفینیشن ہے طاعت نفس کو روکو اور گناہوں سے روکو. لفظ صبر کا یہ مطلب. اگر یہ گر آدمی کے ہاتھ آ جائے تو رمضان کا وصول کرنا بہت آسان ہے. اتنی ہی بات آدمی نفس کو طاعات پر روکنے کے قابل ہو جائے اور گناہوں سے روکنے کے قابل ہو جائے تو بیڑا پار ہو. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے, بشہر المواسات. غم خاری کا تعلق عبادات مالیہ کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی مغموم ہے, فقر و فاقے کی وجہ سے مغموم ہے, بیماری کی وجہ سے مغموم ہے, لیکن عام طور پر مواساتن کا فعل عربی زبان میں غریبی میں مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ غم خاری کا مہینہ ہے, یعنی اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرو, غریبوں کا تعاون کرو. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ نہیں فرض ہے یا زکوٰۃ نکال چکے ہو تو کچھ اور نکالو. 2.5% تو اللہ نے فرض کیا. تم خود اپنی ذات پر کچھ فرض کرو. 2.5% تو اللہ نے فرض کیا, تم نے اپنے اوپر کیا فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فریضے کرتے ہی ہم جانتے ہیں. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو آدمی کو خود اپنے اوپر کمپلسری فرض کرنی ہے. اسی کو منت نظر وغیرہ جو آدمی خود فرض کرتا ہے, للہ علیہ قضا. معلوم ہوا کہ اللہ نے تو بندوں کی سہولت کا خیال رکھ کر احکام فرض کی. ان الدین یسر. لیکن یہ تو بہت ہلکے احکام ہیں جو شریعت نے رکھے ہیں. اب بندہ اپنے اختیار سے کچھ احکام اپنے اوپر واجب کرے, لازم کرے. منت وغیرہ جو ہیں وہ اسی قبیل کے احکام ہیں. جب اللہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی تو 2.5% تو خود اپنے اوپر بھی تو فرض کر. وہ 2.5% تو دینا ہی ہے, اور وہ بھی تیرے بیلنس میں گیا, کہیں ویسٹ نہیں گیا, وہ تیرے بیلنس میں گیا. تو دوسرا جو 2.5% تو اپنے اوپر فرض کرے گا وہ بھی تو تیرے بیلنس میں جانا ہے, کوئی ویسٹ تھوڑی جانا ہے, خراب ضائع تھوڑی ہونا ہے. مگر لوگ پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں, 1 سینٹ زیادہ نہ چلا جائے. حالانکہ نماز پڑھنے جائیں گے تو 4 فرض پڑھیں گے تو 8 سنتیں نفلیں پڑھیں گے. تو داشتہ بکار آئے, یہ نفلیں کسی دن کام آئیں گی. کیوں بھی خیرات میں زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ تم نے جو زکوٰۃ دی ہے اس زکوٰۃ میں اگر کھوٹ اور کمی آ گئی تو کچھ نفلی خیراتیں بھی رکھو تاکہ اس میں سے داشتہ بکار آئے. مگر نہیں, لوگ ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ 1 سینٹ زیادہ نہ چلا جائے. بالکل جتنا حساب ہو. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی بات کہہ رہا ہوں, جو زکاتیں نہیں دیتے ان کو تو چھوڑو. اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذہن یہ ہے کہ پورا پیسے کا حساب کریں, پر 1 پیسہ زیادہ نہ چلا جائے. یہ صحیح نہیں ہے, یہ مزاج صحیح نہیں ہے. صحیح مزاج یہ ہے کہ اللہ نے 2.5% فرض کیا ہے, کچھ تم اپنی طرف سے فرض کرو, اور اسی کے لیے نہ منت وغیرہ
میرا ہمیشہ معمول، اب یہاں سے رمضان کے بعد گھر جاؤں گا تو عید آئی اور بچے کاروبار اسٹاپ کر دیں، اب کوئی کاروبار نہیں، تمام اسٹاک گوڈاؤن میں سے نکالا جائے گا، دھوپ میں رکھا جائے گا، کمرے میں چونا پھیریں گے، پاؤڈر ڈالیں گے دیمک نہ لگے، سارا گن کر صفائی کر کے لگیں گے، 4-5 دن لگتے ہیں، ملازمین نوکر لگاتے ہیں، وہ سب کر پوری لسٹ بنائیں گے، دکان میں کیا ہے، گوڈاؤن میں کیا ہے، تمام لسٹ تیار ہوگی، اور لسٹ تیار ہونے کے بعد میں پھر کاروبار شروع کر دوں گا۔ اب میں 10 دن کے بعد جاؤں گا تو سب سے پہلا کام میرے سامنے وہ لسٹ آئے کہ زکاتیبل کتابیں اتنی، تو میں اس کے 2 حساب کرتا ہوں، ایک 2.5% کمپلسری والا اور ایک 2.5% اختیاری والا، 2 رقم میں ڈبل نکالتا ہوں، کیوں میں سوچتا ہوں کہ میں پیچھے چھوڑوں گا اور ایسا کھا جائیں گے تو میں کیوں نہ اپنے لیے آگے بھیجوں، میرے پیچھے تو پتہ نہیں کوئی بھیجے گا نہیں بھیجے گا، بالکل، تو میں کیوں نہ اپنے آگے بھیج دوں۔ میں 2 حساب کرتا ہوں، ایک زکوٰۃ کا 2.5% الگ اور یہ رکھتا بھی الگ، اس کے خرچ کی جگہیں بھی، یہ غریبوں پر خرچ ہوتا ہے، یہ علماء پر، دوستوں پر، احباب پر، رشتہ داروں پر جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کے لیے یہ 2.5% الگ رکھتا ہوں اور یہ 2.5% غریبوں کے لیے الگ رکھتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو یہ کام رمضان میں کرتا، مگر میں باہر ہوتا ہوں تو اس لیے عید کا دن ہمارا پوائنٹ ہے، اس دن کاروبار بالکل بند، اب جب تک سب اسٹاک لکھا نہیں جائے گا وہاں تک آگے کاروبار نہیں چلے گا، لکھ کر انہوں نے رکھ دیا، اب آگے کاروبار شروع ہو گیا، لکھے گا میں حساب کرتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو میرا معمول نہیں ہے اپنا عمل ظاہر کرنا، مگر یہ تو کسی مسئلے سے میں نے ظاہر کیا کہ اپنا 2.5% زائد نکالو، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے جمع ہونا ہے، اور یہ تو واجبی ہے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، مگر اس کے ساتھ وہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس میں جتنی غم خاری ہو سکے اتنی غم خاری کرو۔ یہاں کوئی یہ کہے کہ اس ملک میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، کس کی غم خاری کریں، تو اولاً تو یہ فرض جو کر لیا ہے ہم نے کہ اس ملک میں کوئی غریب نہیں ہے، میرے خیال سے یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ میں لوگوں کے حالات آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، کیوں؟ میں مفتی ہوں، ہر شخص اپنی پریشانیاں مجھ سے آ کر بے تکلف ذکر کرتا ہے، آپ اس ملک کے شہری ہیں، وہاں ایک آدمی دوسرے کے سامنے اپنی پریشانیاں کیوں ظاہر کرے گا؟ اس لیے میں لوگوں کے احوال آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی غریب نہیں ہے، زکوٰۃ کے لینے کے قابل نہیں، ایسا نہیں، بہت غریب ہے اس ملک میں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب کا پتہ چلانا مشکل ہے اس ملک میں، ہمارے یہاں تو غریب خود آ جاتا ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری کچھ آپ مدد کریں، یہاں کوئی کسی سے جا کر اپنی حاجت اور ضرورت رکھ نہیں سکتا، اس لیے اس ملک میں پتہ چلانا مشکل ہے۔ باقی غریب تو ہر جگہ پر ہیں، اگر غریب نہیں رہیں گے تو بیلنس ختم و خراب ہو جائے گا، دنیا کا بیلنس ہی صحیح نہیں رہے گا، جب اگر جس جگہ پر مالدار ہی مالدار ہو جائیں گے بیلنس خراب ہو جائے گا، غریبی تو چاہیے، اللہ کا نظام ہے۔ بس اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں جہاں اور جگہ پر غریب ہیں وہاں پہنچاؤ، اپنے ہی رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے قابل تو نہیں ہوتے ہیں، مگر میں نے کہا تھا کہ وہ 2.5% دوسری نکالو، وہ رقم ان کو پہنچاؤ، اور یہ قاعدہ یاد رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، فرض خرچ کر کے، نفل خرچ کر کے کوئی بھکاری نہیں بن گیا، کوئی قلاش نہیں ہو گیا۔ آپ کو پوری دنیا میں سے کوئی مثال نہیں لا سکتے کہ یہ بندہ راہ خدا میں خرچ کر کے، غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کر کے، دوسروں پر خرچ کر کے نان شبینہ کا محتاج ہو گیا، آپ کو ایک مثال نہیں مل سکتی، اور آپ کو جتنی چاہو اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ بلینر ہے، ٹریلیر ہے،
اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، صرف دنیا کا غم کھاؤ. اب سب کچھ ہے اور بھوکا مر گیا. اس کی آپ کو جتنی چاہو اتنی مثالیں ملیں گی. اس لیے حضور نے یہ دو باتیں فرمائی ہیں اور ہیں یہ جملے خبری ہے، مگر یہ قاعدہ ہے تمام اخبار انشاء کو متضمن ہوتی ہے. یہ آپ حضرات کے سمجھنے کی بات نہیں. حضور نے کوئی خبر دی، اس خبر میں بھی حکم ہوتا ہے. جیسے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی جس میں رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے بے ایمان ہے. امانت ذمہ داری، مدرس ہے، اس کی ایک مدرس ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری. امام ہے مسجد کا، امام ہونے کے ناطے اس کی ایک ذمہ داری، وہ امانت ہے. امام ہونے کے ناطے جو اس کی ذمہ داری، اسی کا نام امانت ہے، اسی کا نام رسپانسبلٹی ہے. مدرس ہونے کی حیثیت سے ایک انجمن کا صدر ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، ایک شہر کا ڈی ایم ہے، ہر ایک کی ایک رسپانسبلٹی ہے. یہی امانت ہے. جو شخص امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، امانت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا لا ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. یہ اخبار ہے. اس میں انشاء کیا ہے؟ انشاء یہ ہے کہ امانتوں کا پاس و لحاظ کرو. جب تم نے ایک ذمہ داری اوڑھی ہے تو اس کے تقاضے پورے کرو. یہ اس میں امر ہے. تو یہاں بھی حضور نے دو خبریں دی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. یعنی اس میں دونوں میں امر ہے، صبر سے کام لو اور کرنے کے کام کرو اور بچنے کے کاموں سے بچو. صبر سے ہمت سے کام لے کر کے کام کرو اور غمخواری کرو، غریبوں کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، دوستوں کی غمخواری کرو، ان کے غم میں شریک ہو، ان کے ہیلپ کرو، مالی تعاون کرو. صبر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے. اور غمخواری کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا کہ اس کا ثواب کیا ہے، وہ نہیں فرمایا. اور صبر کے بارے میں فرمایا کہ ثوابہ الجنہ، اس لیے کہ یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، یہ اصول و فروع ہیں. مواسات صبر پر موقوف، صبر کے بغیر مواسات کر ہی نہیں سکتے. ہمت نفس کو روکنا، نہیں روکے گا تو یہ زکات ہی نہیں نکالے گا. دوسری تعاون بھی لوگوں کا جب نفس کو روکے گا تب نفس کو تیار کرے گا تو ہیلپ کرے گا. لہذا جو اصل کا ثواب ہے کسی درجے میں فرا کا بھی وہی ثواب ہے. جو اصل کا ثواب ہے کہ صبر کا ثواب جنت ہے تو اس کی فرا کا ثواب بھی وہی ثواب ہے، اس کے ثواب بھی جنت. کل میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث سنائی تھی، اس لیے کہ اس حدیث کو لوگ سمجھتے کم ہیں، بلکہ شارحین کرام نے بھی اس کو صحیح حل نہیں کیا. وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے. اور شارحین عام طور پر حدیثوں کو تو بڑی محنت کرتے ہیں حل کرنے کی، لیکن صحابہ تابعین کے اقوال کو سرسری لیتے ہیں، کوئی پوری محنت سے حل نہیں کرتے. حضرت فاروق اعظم نے یہ آیت کریمہ پڑھی لوگوں کے سامنے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. پھر حضرت نے فرمایا نعم العدلان و نعم العلاوہ. اونٹ پر جب بوجھ باندھتے ہیں تو بیچ میں تو ڈھوب ہے تو اوپر تو رکھ نہیں سکتے، جیسے گھوڑے کے اوپر لادتے ہیں اونٹ کے لاد نہیں سکتے، بیچ میں تو ڈوب ہے تو دو سائڈ پر یہ اس کا عدل ہے اور یہ اس کا عدل ہے. لفظ عدل معنی ایکول، برابر، یہ اس کا عدل ہے یہ اس کا عدل ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ دو ایکول کتنے شاندار ہیں. نعم العدلان. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو برابر کر دیے عدل، دھڑی دو دھڑی بچ گیا تو اس کی پوٹلی باندھ کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ علاوہ ہے. جیسے مٹکا بھر کر کے کنویں پر عورت گئی، گھڑا مٹکا لے کر گھڑا بھر کر کے سر پہ اٹھاتی ہے، پھر وہ جو مٹکا بھر کر اٹھاتی ہے پھر وہ گھڑا بھی بھر کر کے اس کے اوپر رکھ دیتی ہے، تو وہ علاوہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا نعم العدلان و نعم العلاوہ. جو کتنے شاندار، دو ایکول کتنے شاندار ہیں، اور جو ایکسٹرا ہے وہ بھی کتنا شاندار ہے. وہ دو عدل کیا ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. ایک عدل یہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلاۃ، درود یعنی رحمت خاصہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ رحمہ بھی ان کے ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي